سے ووٹ کرنا پڑے گا اینڈ دے ول نیڈ 2/3 میجورٹی 64 ووٹس ان کو چاہیے ہوں گے. پچھلی جو امینڈمنٹ جب آ رہی تھی 27ویں کی بحث ہو رہی تھی سینٹ میں اور ووٹنگ کا وقت آیا تھا تو پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر اور جے یو آئی کے ایک سینیٹر جو ہیں انہوں نے بھی ووٹ کیا پارلیمنٹری لیڈر کی رسپیکٹو پارلیمنٹری لیڈرز کی ہدایت کے خلاف. جب وہ ووٹ کیا اس کے خلاف تو 63A لاگو ہو جاتا ہے. 63A کے تحت وہ آٹومیٹکلی آئین کہتا ہے کہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ میں ریزائن کرتا ہوں. اب اگر وہ ریزائن کر گئے ہیں اور 63A جو آئین کا میں پڑھ سکتا ہوں وہ لاگو ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ووٹنگ کے پروسیس میں جائیں یا ہم کوئی مزید بات کریں یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کا ووٹ ان دو حضرات کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور یہی کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی یہی بات کرنی ہے. وہ ان کو بھی ذرا فلور دے دیجیے اسی بات پہ. یہ پوائنٹ ہمارا جناب چیئرمین اس سے پہلے کہ ہم آگے کاروائی چلیں کیونکہ ادروائز ویل ہیو ٹو چیلنج دس انٹائر پروسیس. یہ انٹائر پروسیس از اگینسٹ آر رحیم. پہلے تو ہمارا شکوہ ایک پارلیمان کے اس طرح کے حوالے سے کہ جس میں ایک ممبر ہمارا جو ہے وہ اس کو ون اوور کیا گیا. ظاہر ہے کہ اس نے جو ہے ووٹ یہاں سے وہاں دیا. یہ صرف سمپل ضمیر کی آواز تو نہیں ہو سکتی. اور پھر اس میں جو کچھ بھی کیا گیا ہم نے نون کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ اتنا وقت گزارا اور ہمیشہ ہم عزت کرتے رہے. مگر پھر جب اگر نقب لگائی گئی تو ہم پہ لگائی گئی, ہم پہ بھی لگائی گئی, ہمیں بھی اس حوالے سے رسوا کیا گیا جو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی تھی. میں اپنے پارٹی لیڈر کا پیغام جو ہے وہ یہاں پہ ہاؤس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گلہ جو ہے وہ نون کے دوستوں کو دے دیا جائے کہ یہ کچھ اس کو ہم نے کوئی اچھے انداز میں جو ہے نا فیل نہیں کیا, اچھا ہمیں نہیں لگا. جو کچھ آپ نے کیا اگر آپ نے کر لیا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ظاہر ہے آج کے بعد بھی زندگی باقی ہوگی, آج کے بعد بھی معاملات چلیں گے اور اس کو ہم اپنے پاس اپنے دل میں یہ یقیناً یاد رکھیں گے. اب سر سوال یہ تھا کہ ایک کسی دوست نے اگر یہ اس طرح سے کر لیا یا اس سے کروا دیا گیا ہے اور اس کو ہم نے پارٹی سے نکال بھی دیا اور اس سے ریزگنیشن جو ہے سیٹ کے حوالے سے بھی طلب کر لیا اور 63A آرٹیکل جو دستور کا ہے اس کو بھی انووک کرنے کا کہہ دیا, تو میرا خیال ہے کہ جب یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم کسی کے خلاف 63A میں جا رہے ہیں اس کے بعد ایسا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ سٹل جو ہے اس کے بعد پارٹی کا اعتماد متاثر کریں اور پارٹی کے خلاف پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں. اس کو جو میں آج کہہ رہا ہوں ہاؤس میں اس کو بھی وہ 63A سے پہلے کا نوٹس سمجھیں کہ ہم نے جو ابھی ترمیم آنی ہے اس کے مخالفت میں ووٹ دینا ہے اور مخالفت کرنی ہے. اگر کوئی دوست اس کے بعد وہ کہے تو اس میری بات کو بھی اس کا نوٹس تصور کیا جائے. یہ مولانا کا پارٹی لیڈر کا پیغام ہے, یہ ہمارے پارلیمانی لیڈر عطا الرحمان صاحب کا جو ہے نا وہ ڈیسیجن ہے یا باقی پارلیمانی پارٹی کا ڈیسیجن ہے جو میں اپنے ان دو الفاظ سے یہ کنوے کر رہا ہوں ان تمام دوستوں کے لیے جو خدا نخواستہ جو ہے وہ ووٹ پارٹی پالیسی کے خلاف دینا چاہیں. آپ کا بہت شکریہ سر. سے ہمیں اعتراض کی ڈائریکشن کے اگینسٹ یا ووٹ دیتے ہیں سر نو کانفیڈنس کے حوالے سے پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ, یا آپ بجٹ پہ منی بل پہ یا آئینی ترمیم پہ ووٹ دیتے ہیں پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ, تو آپ کے خلاف پارٹی ہیڈ اطلاع اور ریفرنس بھیج سکتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کو, یعنی کہ سینٹ ہو تو سینٹ کے چیئرمین کو, نیشنل اسمبلی ہو تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے کانٹراڈکٹ کر دیں سر. ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آئین کی جو شکیں ہیں سر انہیں نہیں بگاڑنا چاہیے. اب 2 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کو آج تک ان رائٹنگ یہ چیز آ چکی ہے آپ اسے ایگزامن کریں گے اور آپ اسے فارورڈ کر دیں گے ٹو چیف الیکشن کمشنر. پارٹی ہیڈ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے کیونکہ آپ اسے ڈی سیٹ کر رہے ہیں
آپ اسے بلا کے ہیئرنگ دیں گے. سر وہ اس لیے کہ کئی دفعہ ڈائریکشن ہی کنوے نہیں ہوئی ہوتی. پارٹی کی ججمنٹس ہیں اور آئین کی روح بھی یہی کہتی ہے کہ پارٹی ایک اپنی میٹنگ کنوین کرے گی, پھر اس ممبر کو پابند کرے گی, وہ وہاں پہ آئے گا, اسے کہیں گے آپ نے ووٹ سے ابسٹین کرنا ہے یا ووٹ نہیں دینا. سر یہ سارا معاملہ پھر چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن میں, وہاں پہ سر ہیئرنگ ہوتی ہے. وہاں ہیئرنگ کے بعد سر انہیں ڈی سیٹ کرنے کا اگر آرڈر آئے تو پھر انہیں ایک اپیل کا حق ہے سر, وہ ڈائریکٹ اپیل جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور یہ سارے دوست اس پروسیس کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کیونکہ انہوں نے ووٹ کر دیا تھا اور ہمیں وہ ووٹ پسند نہیں آیا, بلیک اینڈ وائٹ میں ان رائٹنگ ابھی تک وہ پروسیس کک ان ہوا ہے یا نہیں ہوا, جب تک وہ کلمینیٹ نہیں ہوتا یہ ممبر ہیں. سر ریزائن کی بات رہی کہ ایک جو آنریبل سینیٹر ہے انہوں نے ریزائن کیا, آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں سر, انہوں نے ان رائٹنگ اپنا ریزائن جو ہے ریزگنیشن وہ آپ کو سبمٹ کرنا ہے, آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے. اس پہ آپ کی رولنگز ہوں گی سینٹ کی, پہلے بھی آپ اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے جب انہوں نے کسی وجہ سے یہ بات کہی بھی, ہم کہہ جاتے ہیں کئی دفعہ جذبات میں یا مزاج کی تلخی یا کوئی بات ایسی ہوئی یہاں پہ, تو آپ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے اور سارے ایوان کو یاد ہے, آپ نے ادھر بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کو لے آئیں گے, ہم جانے نہیں دیں گے, ہم آپ کو لے آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اسی سائڈ سے سر کہہ دیا دوبارہ. لیکن سر آپ نے تو چیئرمین صاحب میرے جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے تو رٹیں فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ ہم نے جو فلور آف ہاؤس پہ ریزگنیشن دیا ہے وہ ریزگنیشن نہیں ہے, اور وہاں سے آرڈر حاصل کیا تاکہ 10 مہینے کی تنخواہیں ملیں. اور پھر آئی سی اے کی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اس کے خلاف, اور آئی سی اے پہ وہ آرڈر سر کسی ایک بات پہ را کرے نا, میٹھا میٹھا کھا لے کڑوا کڑوا تھو تھو کر دے. سر ایسے نہ کرے, یہ جو رسم روایت ہے اس کو چلنے دے. جناب چیئرمین سر مائک دے دیں جی. سر یہ پیچھے آ رہا ہے نا کب ووٹ ڈالیں گے کب نہیں ڈالیں گے. پرووائڈیڈ دیٹ بیفور میکنگ دی ڈیکلریشن دا پارٹی ہیڈ shall provide such member with an opportunity to show cause as to why such declaration may not be made against him. word سر یہ دیکھیں word shall use ہوا ہے, کہاں دیا کسی نے, کوئی شو کاز دیا, اس کی کوئی ہیئرنگ ہوئی. آج کل تو سر چھینک بعد میں آتی ہے, ٹی وی پہ پہلے چل جاتی ہے. تو یہ سر اس طرح نہ کرے. 3 کہتا ہے سر upon receipt of declaration under clause 1 the presiding officer of the house shall within 2 days refer, and in case he fails to do so it shall be deemed that he has referred the declaration to Chief Election Commissioner, who shall lay the declaration before the Election Commission پورے کے سامنے for its decision thereon confirming the declaration or otherwise within 30 days of its receipt of Election Commissioner. Any party aggrieved by a decision of Election Commission may within 30 days prefer an appeal to the Supreme Court, which shall decide the matter within 90 days from the date of filing of appeal. تو یہ سر آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن کہاں سے پڑھ لی گئی؟ اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا 1 منٹ تشریف رکھیں گے. when the chairman is speaking please take your seat. نہیں میں اجازت ابھی خود آپ کو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ پوائنٹ آ سکتا ہے, اس لیے میں نے کانسٹیٹیوشن کی پروویژن جو تھی میں نے لا منسٹر کو وہ پڑھے, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب پہلے بھی سپریم کورٹ میں ایسے ڈیسیجنز کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ ڈیسیجنز آپ کو معلوم ہیں. تھرڈلی آئی ریکال ان دا نیشنل اسمبلی دا سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آئی ایم لیونگ دا ہاؤس, میں ریزائن کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب بھی ان لوگوں کو بلاتے تھے وہ کوئی بھی نہیں آتا تھا اسپیکر کے پاس فار ویریفیکیشن ود نون ہینڈ رائٹنگ ریزگنیشن. میرے پاس ایسی ابھی تک کوئی چیز میرے سامنے نہیں آئی. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ وی آر رننگ آفٹر بلیک کیٹ ان اے ڈارک روم. جب چیز سامنے ہے ہی نہیں, جب ریزائن کرتے تو میرے پاس آتا اور پھر یا الیکشن کمیشن کے پاس جاتا, تو وہ آپ میں سے کسی نے وہ نہیں کیا.
تو اس لیے ان کا ریزگنیشن آج تک جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا نہ آیا ہے. تھینک یو. لا منسٹر صاحب اب اس پہ آپ کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ یہ